میری تو بہت عرصہ پہلے خدا تعالیٰ نے یہ تسلی کروائی ہوئی ہے کہ اس دور میں وفاداروں کو خدا تعالیٰ خود اپنی جناب سے تیار کرتا رہے گا۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جبکہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ مئی کے مہینے میں جماعت احمدیہ کے لیے ایک خاص دن ہے۔ خدا کا یہ احسان ہے ہم 27 مئی کا دن جو یوم خلافت کے طور پر جماعت میں منایا جاتا ہے۔ اتاری خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اتاری۔ جہاں 26 مئی 1908 کا دن جماعت احمدیہ کے لیے ایک دل ہلا دینے والا دن تھا، بہت سو کے ایمانوں کو لرزا دینے والا دن تھا، بعض طبیعتوں کو بے چین کر دینے والا دن تھا، دشمن کے لیے افراد جماعت کے دلوں کو اور جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا دن تھا۔ جی کڑا کر کے دشمن خوش تھے اور احمدی پریشان، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کو اس کے لیے پہلے سے تیار کر دیا تھا۔ ناگہار کسی بات پہ آپ نے رسالہ الوصیت میں تحریر فرمایا اور یہی کہ پریشان نہ ہو۔ اس میں جہاں اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دی، وہاں جماعت کے روحانی، مالی اور انتظامی طریقہ کار کو بھی واضح فرما دیا۔ فرمایا کہ فکر نہ کرو، میرے سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ جماعت کو ترقی دے گا، کیونکہ یہی وہ جماعت ہے جس کی ترقی کرنے اور جس میں خلافت قائم ہونے کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ فرمایا تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے۔ خلافت احمدیہ بھی اسلام کی نشت ثانیہ میں خلافت راشدہ کا تسلسل ہے۔ خلافت نے فرشتوں کا دور کی خلافت کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ایک مدت گزرنے کے بعد ختم ہونے کی اطلاع فرمائی تھی۔ فرشتوں کا اور دوسرے دور کی خلافت کی اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ہمیشہ جاری رہنے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے انسان اور نبی کی پیشگوئی کا پاس نہ کرے۔ ہوتا ہے خلافت کے ارادوں میں، یقیناً یہ پیشگوئی پوری ہوئی
اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوتی چلی جائے گی۔ زندہ باد زندہ باد خلافت زندہ باد زندہ باد زندہ باد خلافت زندہ باد خلافت فضل یزدانی 27 مئی کا دن جماعت احمدی کے لیے تسکین اور امن کا پیغام بن کر آیا۔ خدا تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدے کے پورا ہونے کی خوشخبری لے کر آیا، لیکن کن لوگوں کو؟ یقیناً ان لوگوں کو جو خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام تقویٰ پر چلنے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، عبادتوں میں بڑھنے والے ہیں۔ وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں۔ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے یا خلافت کے مقام سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، وہ لوگ تمکنت حاصل کریں گے، ان کے خوف کو امن میں خدا تعالیٰ بدلے گا جو ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے اور عبادت کرنے والے اور ہر طرح کے شرک سے پرہیز کرنے والے ہوں گے۔ جب ایمان کے بعد اس میں ترقی کرتے چلے جانے کی کوشش ہوگی، جب اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف توجہ ہوگی، تو پھر خلافت کے انعام سے فیض پاتے رہیں گے ایسے لوگ۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم گزشتہ 105 سال سے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ جماعت پر مختلف دور آئے، لیکن جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی ترقی کی منزل پر نہایت تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رسول ہے خلافت جلوہ قدرت ثانی کی حامل ہے، خلافت میں یہ دیکھتا نصرت ہوں اپنی ذات میں کہ میری تمام تر کمزوریوں کے باوجود کس طرح اللہ تعالیٰ جماعت کو ترقی کی شاہراہوں پر دوڑاتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان میں اور ترقی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین مزید کامل ہوتا ہے۔ ایک ملک میں دشمن ظلم و بربریت سے سختیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظلم و بربریت کرتا ہے، تو دوسرے ملک میں اللہ تعالیٰ کامیابی کے حیرت انگیز راستے کھول دیتا ہے۔ کو حقائق چھٹ جائے گا ایک روز تعصب کا دھواں بھی۔ اے دیکھنے والوں ہمیں نفرت سے نہ دیکھو، ہم خاک نشینوں سے اور یہی نہیں بلکہ جس ملک میں تنگیاں پیدا کی جاتی ہیں وہاں بھی افراد جماعت کے ایمانوں کو مضبوط فرماتا چلا جاتا ہے۔ خلافت خامسہ کے انتخاب سے پہلے جو احمدیوں کی حالت تھی اس کو غیر بھی محسوس کر رہے تھے، اور بعض اس امید پر بیٹھے تھے کہ اب دیکھیں جماعت کا کیا حشر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا تھا اس کو اس شان سے پورا فرمایا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔
خلافت خامسہ کے قائم ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس فعلی شہادت کا بھی اظہار فرما دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور آپ کے غلام صادق یہ بات کہ خلافت اسلام کی نشأت ثانیہ کے دور میں دائمی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ تارا چمکا سلسلہ یوں ہی خلافت، اور اس دور میں تو غیروں نے بھی دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ احمدیوں کی سکینت کے سامان فرماتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ احمدیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جاری فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ اور کہیں یہ نظام جاری نہیں ہو سکتا۔ احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوش قسمت ہیں جن کو خلافت کی نعمت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے حصہ ملا ہے۔ یا الہی ہمیں اس دین سے بندھائے رکھنا، اتنی ٹھنڈک لیے یہ چہرہ پیارا چمکا۔ اور جس کو بھی خدا تعالیٰ خلیفہ بنائے گا، قطع نظر اس کے کہ اس کی حالت کیا ہے، اپنی تائیدات سے اسے نوازتا چلا جائے گا، اور آئندہ بھی یہ نظام اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اے دشمنان احمدیت، یاد رکھو کہ ہمارا مولا، ہمارا ولی وہ خدا ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے، وہ کبھی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اسلام کی ترقی اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اب دنیا میں مسیح موعود کے غلاموں نے لہرانا ہے۔ جھنڈا اسلام والا ہتھاں وچ لے کے دنیا دے کونے کونے اونوں جاگ ڈانگے، پاوے روس جانا پاوے چین جا کے، اسیرا کلندری دیوانے مہدی پاک دے، اسیاں کلندری دیوانے مہدی پاک دے۔ ان لوگوں نے لہرانا ہے جو خلافت علی منہاج نبوت پر یقین رکھتے ہیں، جو خلافت کے ساتھ منسلک ہیں، جو جماعت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، جو حبل اللہ کو پکڑے ہوئے ہیں۔ بس تمہاری کوئی کوشش، کوئی شرارت، کوئی حملہ، کسی حکومت کی مدد خلافت احمدیت کو اس کے مقاصد سے روک نہیں سکتی، نہ جماعت احمدیہ کی ترقی کو روک سکتی ہے۔ پھانسی دے پھنڈے نو بھی چوم لانگے جا کے، اسیاں کلندر۔ بس چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خلافت کے نظام کو اب جاری رکھنا ہے، اس لیے اس کی تراش خراش اور نگہداشت کا کام بھی خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے یقیناً خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو جماعت کو آگے سے آگے لے جاتا چلا جا رہا ہے۔ خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے بس جماعت احمدیہ کے لیے یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ گھٹن ہو نہ تاری، رہے گا خلافت کا فیضان جاری۔